اس وقت جو کر رہا ہے اس کو عمران نیازی نے اتنا پریشر دیا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ ہائی بلڈ پریشر کا تو مریض بن ہی چکا ہے، پتہ نہیں اس کو اللہ بچائے اس کو کہ وہ ڈائبٹیز اس کو ہو جائے یا کیا ہو جائے، اس کو بیمار وہ ہو جائے گا۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میں نے چیف منسٹر بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم نے مجھے اس جیل سے نکالنا ہے، باقی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سب کے سب جو ہیں وہ کوئی جلسے جلوس میں اور احتجاج میں نہ آئے، علی امین ذمہ وار ہے۔ پیسے اکٹھے کرو، وزارتیں بیچو، ڈی سی کی پوسٹیں بیچو، کمشنر بیچو، مال بیچو، جو کرتے ہو وہ کرو، لیکن مجھے نکالو۔ تو علی امین جو ہے ہی از ان اسٹریس۔ لوگ کہتے ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے، مجھ سے پوچھے میں اس کو وکٹ کے چاروں طرف کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جیل میں پڑا ہوا قیدی 800 چور، یہ خود کو میزولینی سمجھتا ہے، خود کو چیگویرا سمجھتا ہے، بزدل اتنا ہے کہ فیس نہیں کر سکتا۔ انقلاب لانے والے لوگ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، گولی سینے پہ کھاتے ہیں، وہ بھاگتے نہیں ہیں۔ آپ کے انقلابی عمران خان صاحب اپنے جوتے اور خیبر پختونخوا کی سرکاری گاڑیاں وہ اسلام آباد میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ انقلاب کی باتیں ہمارے ساتھ مت کرو۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کے ان کی گمشدگی کا واقعہ، گمشدہ ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، غائب ہو گئے، اور پوری کی پوری پی ٹی آئی جو تھی تو وہ اس نوحہ کنائی پہ مصروف ہو گئی۔ اسد کاسر صاحب، عمر ایوب صاحب، بیرسٹر سیف صاحب، اظہر صاحب، تو شاندانہ گلزار بی بی، سب شروع ہو گئے کہ جی ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اغوا ہو گیا ہے، چیف منسٹر جی ہی ہیز بین ابڈکٹیڈ، اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ہمیں خود بھی بڑی پریشانی ہوئی کہ وزیر اعلیٰ کو کس طرح اغوا کیا جا سکتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ کو کون اٹھا سکتا ہے۔ یقین کریں کہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی کو بھی پھر اس میں صفائی دینی پڑ گئی، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ وہ کسی ایجنسی کے پاس ہے۔ بعد میں پتہ چلا جب وہ 29 گھنٹے بعد صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا، اب صوبائی اسمبلی میں پورے وزیر، سارے مشیر، ایم پی ایز، انہوں نے ایک ہی کہانی اٹھائی ہے کہ ریاست نے ریاست پر حملہ کر دیا، فوج نے ہمارا وزیر اعلیٰ اٹھا لیا، اسٹیبلشمنٹ نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا۔ اس سے بڑا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے؟ ایسے موقع پر جب ہیڈ آف دی اسٹیٹس آپ کے مہمان ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کا، اس کا اجلاس ہو رہا ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کے نئے اس کے ڈائریکشن طے ہو رہے ہیں، اور ایسے حالات میں آپ ریاست کو، اپنی فوج کو، اپنے ملک کو، اپنے نظام کو، آپ اس کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں، بدنامی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ مزے کی بات وہاں شروع ہوتی ہے جب سی ایم صاحب آتے ہیں، آواز لگائی گئی کہ جی دروازہ کھولیے، سلطان معظم ذل الہی جلال الدین اکبر ثانی صاحب، سردار علی امین گنڈاپور صاحب بنفس نفیس، بقلم خود، بچشم خود، بقدم خود، وہ اسمبلی میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے دروازے کھولے گئے، تالیاں تالیاں، جی استقبال ہوا۔ میں بھی بحیثیت میں ناقد ہوں پی ٹی آئی کا، میرا تعلق مسلم لیگ نون سے، مجھے بھی فکر تھی کہ یار ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا۔ میں بھی ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا کہ اب سنوں کہ ان کی بپتا کیا ہے، ان پہ گزری کیا ہوگی، بیچارے نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں 12 ضلع کراس کر کے آیا۔ سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کے سب دوستوں کو، پوری عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بٹوین اسلام آباد اینڈ پشاور 2 سے 3 ضلع آتے ہیں۔ ایک کا نام جو ہے سوابی ہے، دوسرا نوشہرہ ہے، اور اگلا پشاور ہے۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں نا میں نوٹنگ ہل کی طرح مجھے ہائیکنگ کا میرا موڈ ہو گیا تھا، تو میں منال کو ٹاپ کے گیا ہوں۔ اب منال کو ٹاپ کرنے کے بعد تو پھر آپ ہری پور پہنچ گئے، وہ آپ کا اپنا ضلع ہے۔ تو علی امین صاحب، آپ کی کہانی ہم نے سنی وہاں پہ جب آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور 11 سالوں سے ہے، تیسری اسمبلی ہے، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ تو سڑک پہ کھڑے ہوتے تو آپ کو سینکڑوں لوگ گاڑی میں بٹھا کے سی ایم ہاؤس پہنچا سکتے تھے۔
یہ 12 ضلع جو ہے نا گھوم پھر کے واپس آنا صوبائی اسمبلی میں، اور سمجھ نہیں آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آئی جی میرے پیچھے پھر رہا تھا، رینجر میرے پیچھے پھر رہے تھے، تو بھائی بات تو واضح ہے، یا پھر آپ باتھ روم میں چھپے تھے، یا پھر آپ پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے، یا پھر آپ کسی پنکھے کے پر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر لگتا ہے ایسے کہ آپ مسٹر انڈیا ہیں. انڈیا کی فلم ہم نے بھی دیکھی تھی ایک انیل کپور والی. یا آپ مسٹر انڈیا ہیں، اور اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی تو انگریزی کی ایک فلم ہے ہالی ووڈ کی، دا میموریز آف این انویزیبل مین، ضرور دیکھیے گا. علی امین کی تقریر سننے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ میموریز ہیں ایک انویزیبل مین کی، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو وہ بول تو سکتا ہے، اس کو سب نظر آتا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور پھر وہ ڈائلاگ بھی یاد آیا کہ ڈان کو پکڑنے کے لیے 11 ملکوں کی پولیس پھر رہی تھی، علی امین صاحب کو پکڑنے کے لیے 12 ملکوں کی پولیس پھر رہی تھی، لیکن کوئی اس کو پکڑ نہیں سکا. کون مانے گا اتنا جھوٹ، اتنا دروغ گوئی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کہانی کو آپ کے اپنی پارٹی کے کارکن ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، پاکستانی قوم اس کو ہضم کر پائے گی؟ علی امین صاحب، آپ کا جھوٹ بات ساری یہ ہے کہ آپ کو عمران خان نے بولا ہے کہ میزائل چلا دو، بم پھوڑ دو، بغاوت کر دو، خیبر پختونخوا کو آپ پاکستان سے علیحدہ کرنے کا اعلان کر دو، کسی طریقے سے مجھے آپ قید سے چھڑاؤ. قیدی نمبر 800 چور، وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ اٹھا کے تو اسی طرح اٹھا. نو، نیور. اگر چوری نہیں کی ہے تو رسیدیں نکالیں، رسیدہ کٹو، یہی کہتے تھے نا. اب آپ کے لیے بھی وہی قانون ہے، رسیدیں نکالیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے. ساری شرارت اڈیالہ جیل سے ہو رہی ہے. یہ روز کی نئی فلم، جس طرح شانور اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا لاہور میں، ایک لالی ووڈ ہے، ایک بالی ووڈ ہے، ادھر ایک اڈیالہ جیل میں بھی ایک ووڈ بنا ہوا ہے. وہاں پہ روز نئی تخلیق ہوتی ہے، روز نیا ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے، اور روز نئی فلم بنتی ہے. اس کا اسکرپٹ بیرون ملک سے بن کے آتا ہے. ایسے حالات میں جب آپ کا اپنا صوبہ، لیٹ می ٹیل یو ایوری ون، میں پوری پاکستانی قوم کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت ڈینگی کی وبا اتنے شباب پر ہے کہ تقریباً ایک ضلع میں ہر روز 6 سے 7 8 لوگ مر رہے ہیں. ہسپتالوں میں پیناڈول کی گولی نہیں ہے، کوئی اس کو کیئر کرنے کے لیے، کیور کرنے کے لیے، اس کا بندوبست کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے وسائل صرف اس بات پہ استعمال ہو رہے ہیں کہ چلو چلو لاہور چلو، چلو چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو سنجانی چلو. یہ چلو چلو والا کام اب بند کرو، اب رک جاؤ، اب صوبے پہ بات کرو. آپ کے صوبے میں 34 یونیورسٹیاں ہیں، اور 34 یونیورسٹیوں میں 24 یونیورسٹیوں میں اس وقت وائس چانسلر نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس کے اوپر آپ نے 18 یونیورسٹیوں کو بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. علی امین صاحب، یہ آپ کی پرفارمنس ہے. آپ کی کابینہ پہ میں اگر بات کروں تو کابینہ آپ کی یہ ہے کہ ایک وزیر 15 سے لے کر 20 اور 25 کروڑ روپے کی ادائیگی کے بعد وہ آپ کی کیبنٹ کا ممبر بنا ہے. کرپشن کے حالات یہ ہیں. ہیلتھ کے نظام کی بات کروں تو صحت کارڈ اس وقت بند ہے. اسٹیٹ لائف سرنڈر کر چکا ہے. اسٹیٹ لائف کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس مزید نظام نہیں ہے. یہ صحت کارڈ کا معاملہ اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ جس بندے کا اس کے وہ اسپتال تک بھی آتا ہے تو یہ لوگ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں، اور اس میں اسٹیٹ لائف کو جیب سے پیسے ڈالنے پڑ رہے ہیں. اسٹیٹ لائف نے وہ پروگرام ان کا بند کیا ہوا ہے. پچھلے دنوں، یہ پچھلے مہینے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 1 ارب روپے کے سرجیکل گلوز، یہ جو دستانے ہوتے ہیں اسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ سپلائی کیے گئے ہیں. پتہ چلا کہ اس میں 56 کروڑ روپے کا غبن ہوا ہے، اور موسٹلی ہاسپٹلز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دستانے
جو سرجیکل گلوز ہیں یہ پہنچے ہی نہیں ہیں. یہ آپ کے صوبے کے حالات ہیں. جو پرائمری سکولز ہیں، مڈل اور ہائی سکول ہیں، وہاں پر لیٹرین نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. او بھائی دیکھو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر آن ویلز، ہاسپٹلز آن ویلز. وہاں پہ اب تو بچیوں کی شادیاں شروع ہو گئی ہیں، ان کو جہیز دیا جا رہا ہے، سلامی میں 1-1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، لوگوں کو بائکس مل رہی ہیں. آپ نے کیا دیا ہے؟ آئی ایم دا ون. جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہائر کر لیے تھے اور ان کو 35 سے لے کر 50,000 روپے سرکاری خزانے سے یہ لوگ دیتے تھے، اور انہوں نے ان کو پیسوں پہ لگا کے اپنی جو پروپیگنڈا ہے، اینٹی سٹیٹ پروپیگنڈا، اس کو یہ لوگ ہر وقت چڑھاتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، ہیمر کرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کو جتنا انہوں نے ذلیل و خوار، ہمارا صوبہ بڑا بدبخت ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگوں کی حکومت آئی ہے جو نظام ریاست، نظام قانون اور نظام حکومت سے نابلد لوگ ہیں. اور یہ بدقسمتی سی، میں تمام جو پاکستانی لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ جو 4.25 سال آپ نے سنا دیکھا کہ 1 کروڑ نوکریاں، انقلاب، 50 لاکھ گھر، 2 نہیں 1 پاکستان، مدینے کی ریاست، وہ اس میں سے کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. ایک بات کوئی ایک اٹھتا قدم آپ کو نہیں ملے گا. تو سوچے، اندازہ کرے کہ خیبر پختونخوا گزشتہ 11-12 سال سے یہ آفت اور یہ مصیبت بھگت رہی ہے. وہاں کے مالی حالات کیا ہوں گے، وہاں کے انتظامی حالات کیا ہوں گے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہوگی، وہاں پہ بے روزگاری کے کیا ہوں گے. اچھا، دوسرا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو بھی دھرنا ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں اور میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، پوری قوم جان لے کہ جب بھی پی ٹی آئی کا دھرنا چلو چلو والا کوئی جلسہ، احتجاجی ریلی اسلام آباد میں ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے، افغان مہاجر کیمپ سے اس میں بندے لائے جاتے ہیں 5 سے لے کے 10,000 روپے دیہڑی تک. جس دن ان کا یہاں پہ ڈی چوک میں آنا تھا 4 تاریخ کو، اس دن میں نے اپنے بندے، اپنے کارکن بھجوائے شمشتو کیمپ، جلوزائی مہاجر کیمپ، اس میں ایک مہاجر نہیں تھا، سب کے سب دیہڑی پہ ادھر پہنچے ہوئے تھے. جو محسن نقوی صاحب نے پھر اعلان کیا، آئی جی نے کہا کہ 120 افغانی ہم نے پکڑ لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹرین لوگ، ان کو یہ لوگ آگے رکھتے ہیں. اپنے تھوڑے بہت کارکن اگر ہوں بھی معصوم لوگ ہیں، وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں. بندوق، غلیل، پیٹرول بم، شرارت، پولیس پر حملہ، ریاستی املاک پر حملے، یہ ان کا کام ہوتا ہے. بہادر اتنے بنتے ہیں، کل موصوف فرماتے ہیں اسمبلی میں، پھر تقریر کرنے کا ان کو بڑا شوق ہے. ان کا لیڈر بھی کہتا ہوتا تھا ادھر ڈی چوک میں کہ میں نے تو پی ٹی وی پہ تقریر کرنی ہے، مجھے قوم سے خطاب کرنا ہے. 126 دن کے دھرنے میں تقریر کا ان کو بڑا شوق ہے. کہتا ہے کہ ہم پھر آئیں گے، آئی جی پی کو اگر نہیں اٹھایا تو ہم شہباز شریف کے بیڈ روم تک گھس جائیں گے. میں کہا یہی تمہاری اوقات ہے، وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے نکلے تھے، اب آئی جی پہ آ گئے ہو. تھوڑے دن اور گزریں گے تو یہ ایس ایچ او تک آ جائیں گے انشاءاللہ. اتنی ان کی اوقات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ بیڈ روموں والی باتیں چھوڑ دیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی کسی کے بیڈ روم میں نہیں جا سکتا. We all are Pakhtuns, we all are Pakistanis. We know how to deal with such kind of activities and miscreants. اگر آپ پاکستان کے ساتھ کھیلو گے، اگر آپ ریاست کے ساتھ کھیلو گے تو یاد رکھو، ریاست یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. آپ کا لیڈر یہ سوچتا تھا، یہ آپ کے خواب تھے کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہوگا، پاکستان صومالیہ ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا اور یہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا. خاکم بدہن نہیں ہوا. پاکستان بنا ہی قائم و دائم رہنے کے لیے اور یہ قائم و دائم رہے گا. اور اب آپ کی یہ جو شرارتیں ہیں اس کو بند کریں، اپنے صوبے پہ توجہ دیں، ڈینگی کا علاج کریں. اگر نہیں کر سکتے تو بتائیں، آج اسی پریس کانفرنس میں ہم اعلان کریں گے. ہم مریم نواز سے پھر گزارش کریں گے کہ اپنے جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں
ویلز ہاسپٹل، ڈاکٹرز آن ویل، اس کو خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں بھیجیں۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف سے کہیں گے، پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو جب سیلاب کا سامان آیا تو انہوں نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ کل آپ نے صوبائی اسمبلی میں دیکھا فسطائیت کی حالت یہ ہے خیبر پختونخوا میں، یہاں پہ عمر ایوب کو اگر آپ بولنے نہ دیں تو زمین اور آسمان کی کلا میں ملا دیتے ہیں۔ یہاں پر اگر اسد کیسر کو 2 منٹ نہ ملے تو یہ پوری حکومت اور پوری ریاست کو یہ ایک سٹیک رکھ دیتے، چیلنج کر لیتے ہیں۔ لیکن کل آپ نے کیا کیا؟ میں وہ بندہ ہوں جب میں اسمبلی میں جب میں بات کرنے کے لیے اٹھتا تھا تو یہ ہمیں بات کرنے کے لیے مائک ہمارا نہیں کھولتے تھے، ہمیں مجبوراً وہاں پہ اپنے ایجنڈے پھاڑ کے ہمیں اسمبلی اجلاس چھوڑنا پڑتا تھا، زور زبردستی کرتے تھے۔ مجھ پہ خود ذاتی طور پہ کئی بار انہوں نے پابندی لگائی کہ اس کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں مت چھوڑیں۔ کل ایک معزز رکن نے کہا، وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی پی سے ہیں، اس نے کہا مجھے بولنے کی اجازت دیں، میں علی امین کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس کو بات کی اجازت بھی نہیں دی بلکہ اس پہ حملے کیے گئے۔ یہ فسطائیت ہے۔ تو عمر ایوب صاحب میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جو پارلیمانی لیڈر ہے آپ کی زرتاج گل بی بی، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، شاندانہ گلزار بھی بتائیں، اسد کیسر بھی بتائے کہ اگر آپ کو اس قومی اسمبلی میں کوئی بات نہ کرنے دے تو کیا آپ برداشت کرو گے؟ یہ سلوک اگر آپ کے ساتھ ہو جو کل آپ نے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ صوبائی اسمبلی میں کیا تو آپ برداشت کر لو گے؟ یہاں پہ آپ احتجاج کی بات کرتے ہو، لیکن خیبر پختونخوا میں جب منتخب تحصیل ناظمین آ کر صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو آپ ان کے سر پھوڑ کر ان کو واپس بھیجتے ہیں۔ پختونخوا میں تو آپ نے کسی کو اتنی اجازت نہیں دی ہے، اور ایک بیرسٹر سیف کو بٹھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری حکومت اور پورا صوبہ ہی انسیف ہوا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہے۔ جوزف گوئبل، یہ ہٹلر کا ہوا کرتا تھا ایک انفارمیشن منسٹر، جو شیطان کے بعد سب سے بڑا اونچا قد کاٹ کا دروغ گو اور جھوٹا شخص تھا۔ پی ٹی آئی کا ایک ایک ترجمان جو آ کے ٹی وی پہ بات کرتا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا پر، ایک ایک بندہ یہ ہٹلر کا جوزف گوئبل ہے، اور ان میں جھوٹوں کی روح سما چکی ہے۔ یہ خود کو جیل میں پڑا ہوا قیدی 800 چور، یہ خود کو میزولینی سمجھتا ہے، خود کو چیگویرا سمجھتا ہے، بزدل اتنا ہے کہ فیس نہیں کر سکتا۔ انقلاب لانے والے لوگ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، گولی سینے پہ کھاتے ہیں، وہ بھاگتے نہیں ہیں۔ آپ کے انقلابی عمران خان صاحب اپنے جوتے اور خیبر پختونخوا کی سرکاری گاڑیاں وہ اسلام آباد میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ انقلاب کی باتیں ہمارے ساتھ مت کرو۔